بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی قسط 90 پیش خدمت ہے۔ سالار شرابیل نے دلدل سے کچھ دور ہٹ کر اپنے دستوں کو ایک ترتیب میں کر دیا۔ دائیں اور بائیں پہلوؤں پر ابو عبیدہ اور عمر بن العاص تھے۔ سوار دستے کی کمان زرار بن العزور کو دی گئی۔ خالد کو وہ دستے دیے گئے جنہیں بحسان کی طرف جانا تھا۔ خالد ہر اول میں تھے۔ کچھ آگے گئے تو دلدل نے ان کے پاؤں جکڑ لیے۔ خالد اپنی عادت کے مطابق دلدل میں سے گزرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن دلدل زیادہ ہی زیادہ ہوتی گئی اور وہ مقام آ گیا جہاں دلدل میں سے پاؤں نکالنا بھی ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ وہ دلدل میں سے نکلنے لگے۔ نکلنا بھی دشوار ہو گیا۔ بڑی کوشش کے بعد خالد اپنے دستوں کے ساتھ دلدل سے نکلے اور واپس فحل آ گئے۔ رومی سالار سکلار تجربہ کار سالار تھا۔ وہ جنگ کے لیے بالکل تیار تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس دھوکے کو کامیاب سمجھتا تھا کہ مسلمان دلدل میں سے نہیں نکل سکیں گے۔ اسی دلدلی علاقے میں ایسی جگہ بھی تھی جہاں پانی کے نیچے زمین بہت سخت تھی اور وہاں کیچڑ نہیں تھا۔ وہاں سے آسانی سے گزرا جا سکتا تھا۔ اس قسم کے راستے کا علم صرف رومیوں کو تھا۔ سکلار نے اپنے لشکر سے کچھ دستے الگ کیے اور انہیں ایک جگہ اکٹھا کیا۔ اس نے اپنے لشکر سے کہا، عظمت روم کے پاسبانوں، آج تمہارا دشمن پھندے میں آ گیا ہے۔ مسلمان دلدل میں سے نہیں گزر سکے۔ انہوں نے دلدل سے پرے فحل کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ ہم اسی دلدل میں سے جس میں سے مسلمان نہیں گزر سکے انہیں گزر کر دکھائیں گے۔ وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے آگے دلدل ہے جو انہیں ہم سے محفوظ رکھے گی۔ ہم رات کو حملہ کریں گے۔ اس وقت وہ اپنے پڑاؤ میں گہری نیند سوئے ہوئے ہوں گے۔ اے رومیوں، یہ رات کی لڑائی ہوگی جو آسان نہیں ہوتی، لیکن آج تمہیں اپنے ان ساتھیوں کے خون کا بدلہ لینا ہے جو اب تک مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ تمہیں اپنا شکار سویا ہوا ملے گا۔ کوئی ایک بھی زندہ نکل کر نہ جائے۔ ان کے گھوڑے، ان کے ہتھیار اور ان کے پاس ہمارا لوٹا ہوا جو مال ہے، یہ سب تمہارا ہے۔ اگر تم ان سب کو ختم کر دو گے تو سمجھو تم نے اسلام کو ختم کر دیا، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ شہنشاہ ہرقل کا یہ وہم دور کر دو کہ ہم مسلمانوں کو شکست دے ہی نہیں سکتے۔ رومی سپاہی یہ سن کر کہ وہ اپنے دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے جوش سے پھٹنے لگے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو پہلی لڑائیوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں زخمی ہوئے تھے۔ کئی بھاگے بھی تھے۔ وہ دانت پیس رہے تھے۔ وہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے اور وہ مسلمانوں کو اپنی تلواروں سے کٹتا اور برچھیوں سے چھلنی ہوتا دیکھ رہے تھے۔ 23 جنوری 635 بمطابق 27 ذی-القعدہ 13 ہجری کا سورج غروب ہو گیا تو رومیوں کے سالار سکلار نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ شام بڑی تیزی سے تاریک ہوتی گئی۔ سکلار نے پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ اسے دلدل میں سے گزرنے کا راستہ معلوم تھا۔ اپنے دستوں کو اس نے اس راستے سے گزارا۔ جب تمام دستے گزر آئے تو سکلار نے انہیں اس ترتیب میں کر لیا جس ترتیب میں حملہ کرنا تھا۔ یہ حملہ نہیں، شبخون تھا اور یہ یک طرفہ کاروائی تھی۔ اس ترتیب میں سکلار نے اپنے دستوں کو فحل کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ وہ خود سب سے آگے تھا۔ اس نے پیش قدمی کی رفتار تیز رکھی تاکہ مسلمانوں کو ان کے آنے کی خبر ہو بھی جائے تو انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ دی جائے۔ رومی اس جگہ پہنچ گئے جہاں مسلمانوں کا پڑاؤ تھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ سکلار جاسوسوں کو کوسنے لگا جنہوں نے اسے بتایا تھا کہ پڑاؤ فلاں جگہ ہے۔ اسے اللہ اکبر کے نعرے کی گرج سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی مشعلیں جل اٹھیں۔ سکلار نے دیکھا کہ مسلمان نہ صرف بیدار ہیں بلکہ لڑنے کی ترتیب میں کھڑے ہیں۔ سالار شرابیل محتاط سالار تھے۔ انہیں یہاں آ کر جب معلوم ہوا تھا کہ یہ دلدل کہاں سے آ گئی ہے تو انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ رومیوں نے ان کا صرف راستہ ہی نہیں روکا بلکہ وہ کچھ اور بھی کریں گے۔ رومی یہی کر سکتے تھے کہ حملہ کر دیں۔ چنانچہ شرابیل نے شام کے بعد اپنی فوج کو سونے کی بجائے لڑائی کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے جاسوس دلدل کے ارد گرد پھیلا دیے تھے۔ رومی جب دلدل میں سے گزر رہے تھے، ایک جاسوس نے شرابیل کو اطلاع دے دی کہ دشمن آ رہا ہے۔ شرابیل نے اپنے دستوں کو ایک موزوں جگہ جو انہوں نے دن کو دیکھ لی تھی جنگی ترتیب میں کھڑا کر دیا۔
سکلار نے بلند آواز سے مسلمانوں کو للکارا، مدینہ والو آگے آؤ، اپنا اور اپنی فوج کا انجام دیکھو۔ شرابیل نے للکار کا جواب للکار سے دیا، حملہ کرنے تم آئے ہو، آگے تم آؤ، تم اس دلدل سے نکل آئے ہو، اب ہماری دلدل سے نکل کر دیکھو، رومیوں کل صبح کا سورج نہیں دیکھ سکو گے۔ للکار کا تبادلہ ہوتا رہا، آخر سکلار نے اپنے ایک دستے کو حملے کا حکم دے دیا۔ اس نے یہ چال چلی تھی کہ اس کا دستہ حملہ کر کے پیچھے ہٹائے گا تو مسلمان بھی اس کے ساتھ الجھے ہوئے آگے آ جائیں گے، لیکن شرابیل نے پہلے ہی حکم دے رکھا تھا کہ دفاعی لڑائی لڑنی ہے۔ اس کے مطابق مسلمان جہاں تھے وہیں رہے، رومی موجوں کی صورت میں ان پر حملہ کرتے تھے اور مسلمان حملہ روکتے تھے، اپنی ترتیب نہیں توڑتے تھے۔ سالار شرابیل رات کے وقت کوئی چال چلنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے، ان کی نفری رومیوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، اسے وہ کارگر انداز سے دن کی روشنی میں ہی استعمال کر سکتے تھے۔ سکلار غالباً اس دھوکے میں آ گیا تھا کہ مسلمانوں میں لڑنے کی تاب نہیں رہی، اس خیال سے اس نے موج در موج حملوں میں اضافہ کر دیا، لیکن مسلمانوں نے اپنی صفوں کو ٹوٹنے نہ دیا۔ وہ آگے بڑھ کر حملہ روکتے، پھر اپنی جگہ پر آ جاتے، رومی ہر حملے میں اپنے زخمی چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے۔ ایک حملے کی قیادت سکلار نے خود کی، وہ اپنے دستے کو للکارتا ہوا بڑی تیزی سے آگے گیا۔ مشعلوں کی روشنی میں مسلمانوں نے رومیوں کا پرچم دیکھ لیا، چند ایک مجاہدین رومیوں میں گھس گئے اور سکلار کو گھیر لیا، اس کے محافظوں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ محافظ بے جگری سے لڑے اور اس دوران سکلار نکلنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ اپنے محافظوں کے حصار سے جدھر بھی نکلتا تھا مسلمان اسے روک لیتے تھے۔ ایک مجاہد اس مارگے سے نکل گیا اور اس نے سالار شرابیل کو بتایا کہ اب کے رومیوں کو اتنی جلدی پیچھے نہ جانے دینا، کیونکہ کچھ مجاہدین نے رومیوں کے سالار کو نرغے میں لے رکھا ہے۔ شرابیل نے اس اطلاع پر اپنے چند ایک منتخب جانباز رومیوں کے کلب میں گھس جانے کے لیے بھیج دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجاہدین کے نعرے سنائی دینے لگے، خدا کی قسم ہم نے رومی سالار کو مار ڈالا ہے، رومیوں اپنا پرچم اٹھاؤ، اپنے سالار کی لاش لے جاؤ رومیوں۔ رومیوں نے دیکھا ان کا پرچم انہیں نظر نہیں آ رہا تھا اور انہیں اپنے سالار کی للکار بھی نہیں سنائی دے رہی تھی، ان میں بد دلی پھیلنے لگی، لیکن کسی نائب سالار نے پرچم اٹھا لیا اور لڑائی جاری رکھی۔ سورج طلوع ہوا لیکن میدان جنگ کے گرد و غبار میں اسے کوئی دیکھ ہی نہ سکا۔ مسلمان بھی شہید ہوئے تھے لیکن رومیوں کی اموات زیادہ تھی، میدان میں ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور ان کے زخمی جو اٹھنے کے قابل نہیں تھے رینگ رینگ کر گھوڑوں تلے کچلے جانے سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میدان رومیوں کے خون سے لال ہو گیا تھا۔ سالار شرابیل کی للکار اٹھی، اسلام کے علمداروں، تم نے رومیوں کو انہی کے خون میں نہلا دیا ہے، تم نے ساری رات ان کے حملے روکے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا، شرابیل نے اپنے دائیں پہلو کے ایک دستے کو آگے بڑھایا، رومی حملہ روکنے کے لیے تیار تھے، لیکن رات وہ حملے کرتے اور پیچھے ہٹتے رہے تھے، ان کے جسم تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ شرابیل نے اپنی فوج کی جسمانی طاقت کو ضائع نہیں ہونے دیا تھا، اسی لیے وہ دفاعی لڑائی لڑاتے رہے تھے۔ شرابیل کے دائیں پہلو کے ایک دستے نے باہر کی طرف ہو کر حملہ کیا، اس سے رومیوں کے اس طرف کا پہلو پھیلنے پر مجبور ہو گیا۔ شرابیل نے فوراً ہی رومیوں کے دوسرے پہلو پر بھی ایسا ہی حملہ کرایا اور اس پہلو کو بھی کلب سے الگ کر دیا۔ رومیوں کے پہلو دور دور ہٹ گئے تو شرابیل نے کلب کے دستوں کو اپنی قیادت میں بڑے شدید حملے کے لیے آگے بڑھایا۔ رومی رات کے تھکے ہوئے تھے اور ان کا سالار بھی مارا گیا تھا، صاف نظر آ رہا تھا کہ ان میں لڑنے کا جذبہ ماند پڑ چکا ہے۔ مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستے دشمن کے پہلوؤں کو اور زیادہ پھیلاتے چلے گئے، وہ اب اپنے کلب کے دستوں کی مدد کو نہیں آ سکتے تھے۔ مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستوں کے سالار معمولی سالار نہیں تھے، وہ تاریخ ساز سالار ابو عبیدہ اور عمرو بن العاص تھے اور کلب کے چند ایک دستوں کے سالار خالد تھے۔ رومیوں کے لیے خالد دہشت کا دوسرا نام بن گیا تھا۔ گھڑ سوار دستوں کے سالار زرار بن الازور تھے، جو سلطنت روم کی فوج میں اس لیے مشہور ہو گئے تھے کہ وہ میدان میں آ کر خود اور قمیض اتار کر کمر سے اوپر برہنہ ہو جاتے اور لڑتے تھے۔ انفرادی مارکا ہوتا یا وہ دستے کی کمان کر رہے ہوتے، وہ اس قدر تیزی سے پینترا بدلتے تھے
کہ دشمن دیکھتا رہ جاتا اور ان کی برچھی میں پرو دیا جاتا یا تلوار سے کٹ جاتا تھا۔ مسلمانوں کی نفری بہت کم تھی۔ اس کمی کو ان سالاروں نے ذاتی شجاعت، جارحانہ قیادت اور عسکری فہم و فراست سے پورا کیا، اور سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی جب رومی نفری کے افراد کے باوجود منہ موڑنے لگے۔ رومیوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ تتر بتر ہو کر باغا نہیں کرتے تھے۔ ان کی پسپائی منظم ہوتی تھی، لیکن فاحل کے مارکے سے وہ بے طرح بھاگنے لگے۔ ان کی مرکزی قیادت ختم ہو چکی تھی اور ان کا جانی نقصان اتنا ہوا تھا کہ نہ صرف یہ کہ ان کی نفری کم ہو گئی تھی، بلکہ اتنا زیادہ خون دیکھ کر ان پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ ان کی ایسی بے ترتیب پسپائی کی وجہ اور بھی تھی۔ ان کا سالار سکلار انہیں دلدل میں سے نکال لایا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کہاں سے زمین سخت ہے جہاں پاؤں کیچڑ میں نہیں دنسیں گے، مگر اب ان کے ساتھ وہ سالار نہیں تھا۔ اس کی لاش میدان جنگ میں پڑی تھی۔ سپاہیوں نے اس لیے بھاگنا شروع کر دیا کہ وہ جلدی جلدی دلدل میں سے وہ راستہ دیکھ کر نکل جائیں۔ سالار شرحبیل نے دشمن کو یوں بھاگتے دیکھا تو انہیں دلدل کا خیال آ گیا۔ انہوں نے دشمن کے تعاقب کا حکم دے دیا۔ مسلمان پیادے اور سوار نعرے لگاتے ان کے پیچھے گئے تو رومی اور تیز دوڑے، لیکن دلدل نے ان کا راستہ روک لیا۔ ہڑبونگ اور افراتفری میں انہیں یاد ہی نہ رہا کہ دلدل میں سے وہ کہاں سے گزر آئے تھے۔ ان کے پیچھے بھی موت تھی، آگے بھی موت۔ وہ دلدل میں داخل ہو گئے اور اس میں دنسنے لگے۔ مسلمان بھی دلدل میں چلے گئے اور انہیں بری طرح کاٹا۔ جو رومی دلدل میں اور آگے چلے گئے تھے انہیں تیروں کا نشانہ بنایا گیا۔ دریا کا پانی چھوڑ کر رومیوں نے جو دلدل پیدا کی تھی کہ مسلمان آگے نہ بڑھ سکیں، وہ دلدل رومیوں کے لیے ہی موت کا پھندا بن گئی۔ فاحل میں لڑے جانے والے اس مارکے کو ذات الروغا یعنی کیچڑ کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس میں سے بہت تھوڑے رومی بچ سکے تھے، وہ بیسان چلے گئے تھے۔ اس مارکے میں 10,000 رومی مارے گئے تھے، اور جو زخمی ہو کر میدان جنگ میں رہ گئے تھے ان کی تعداد بھی کچھ کم نہیں تھی۔ سالار شرحبیل نے وہاں زیادہ رکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ دشمن کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہنا چاہتے تھے تاکہ دشمن پھر سے منظم نہ ہو سکے۔ انہوں نے ابو عبیدہ اور خالد کو چند ایک دستوں کے ساتھ فاحل میں رہنے دیا اور خود باقی باندہ فوج کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن دلدل نے پھر ان کا راستہ روک دیا۔ انہوں نے 2-3 زخمی رومیوں سے پوچھا کہ دلدل سے پار جانے کا راستہ کون سا ہے۔ رومی زخمیوں نے انہیں ایک اور راستہ بتا دیا۔ یہ بڑے ہی دور کا چکر تھا، لیکن دلدل سے گزرنے میں بھی اتنا ہی وقت لگتا تھا جتنا دوسرا راستہ اختیار کرنے میں۔ شرحبیل نے ابو عبیدہ اور خالد کو ان دستوں کے ساتھ فاحل میں چھوڑ دیا اور دلدل سے دور ہٹ کر اس راستے سے گزر گئے جو رومی زخمیوں نے انہیں بتایا تھا۔ انہیں دریائے اردن بھی عبور کرنا پڑا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بیسان کا محاصرہ کر لیا۔ بیسان میں رومیوں کی خاصی نفری تھی۔ ہرکل نے نفری کے بلبوتے پر مسلمانوں کو فیصلہ کن بلکہ تباہ کن شکست دینے کا انتظام کیا تھا۔ اس کے منصوبے کی پہلی ہی کڑی ناکام ہو گئی تھی۔ فاحل کے مارکے کے باغے ہوئے رومی چند ایک ہی خوش قسمت تھے جو دلدل میں سے نکل گئے تھے۔ ان کی پناہ بیسان ہی تھی۔ بیسان کا رومی سالار اس خبر کے انتظار میں تھا کہ اس کے ساتھی سالار سکلار نے مسلمانوں کو بے خبری میں جا لیا ہے اور اب مسلمانوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا ہے۔ لیکن چوتھی شام بیسان میں پہلے رومی زخمی داخل ہوئے۔ زخمی ہونے کے علاوہ ان کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تھکن اور خوف سے ان کی آنکھیں باہر کو آ رہی تھیں، ان کے ہونٹ کھلے ہوئے تھے اور وہ پاؤں پر کھڑے رہنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ بیسان میں داخل ہوتے ہی انہیں بیسان کے فوجیوں نے گھیر لیا اور پوچھنے لگے کہ آگے کیا ہوا ہے۔ ایک سپاہی نے خوف اور تھکن سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کاٹ دیا، سب کو کاٹ دیا۔ ان سے پوچھا گیا، مسلمانوں کو کاٹ دیا؟ سپاہی نے جواب دیا، نہیں، انہوں نے کاٹ دیا، کیچڑ نے مروا دیا۔ اس کے ساتھ کچھ اور سپاہی بھی تھے۔ ان کی جسمانی اور ذہنی حالت بھی اس سپاہی جیسی تھی۔ انہوں نے بھی ایسی ہی باتیں سنائیں جن میں مایوسی اور دہشت تھی۔ ان کی یہ باتیں اس رومی فوج میں پھیل گئیں جو بیسان میں مقیم تھی۔ اس فوج میں ایسے سپاہی بھی تھے جو کسی نہ کسی مارکے میں مسلمانوں سے لڑ چکے تھے۔ انہوں نے فاحل سے آئے ہوئے سپاہیوں کی باتوں میں رنگ امیزی کی۔ اس کا اثر رومیوں پر بہت برا پڑا۔ ایک سپاہی نے مسلمانوں کے متعلق کہا، میں کہتا ہوں وہ انسان ہی نہیں ہیں۔
ہماری فوج جہاں جاتی ہے مسلمان وہاں جیسے اڑ کر پہنچ جاتے ہیں۔ ایک اور سپاہی نے کہا، ان کی تعداد ہم سے بہت کم ہوتی ہے، لیکن لڑائی شروع ہوتی ہے تو ان کی تعداد ہم سے زیادہ نظر آنے لگتی ہے۔ دہشت کے مارے ہوئے ان زخمی سپاہیوں کی باتیں جو ہوا کی طرح بسان کے کونوں خدروں تک پہنچ گئی تھی جلدی سچ ثابت ہو گئی۔ ایک شور اٹھا، مسلمان آ گئے ہیں۔ مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بیسان کے اندر ہڑبونگ مچ گئی۔ ان لوگوں میں سے کوئی بھی قلعے سے باہر نہیں جا سکتا تھا، دروازے بند ہو چکے تھے۔ وہ اب اندر ہی چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ درم و دینار اور سونا وغیرہ گھروں کے فرشوں میں دبانے لگے۔ رومی فوج قلعے کی دیواروں پر اور برجوں میں جا کھڑی ہوئی۔ سالار شرابیل نے للکار کر کہا، رومیوں، خون خرابے کے بغیر قلعہ ہمارے حوالے کر دو۔ اس کے جواب میں اوپر سے تیروں کی بچھاڑیں آئیں، لیکن مسلمان ان کی زد سے دور تھے۔ سالار شرابیل نے ایک بار پھر اعلان کیا، رومیوں، ہتھیار ڈال دو، جزیہ قبول کر لو۔ نہیں کرو گے تو بیسان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تم سب مردہ ہوگے یا ہمارے قیدی، ہم کسی کو بخشیں گے نہیں۔ رومی فوج میں تو مسلمانوں کی دہشت اپنا کام کر رہی تھی، لیکن اس فوج کے سالار اور دیگر عہدے دار جنگجو تھے، اپنی عسکری روایات سے اتنی آسانی سے دستبردار ہونے والے نہیں تھے۔ انہوں نے نہ ہتھیار ڈالنے پر آمادگی ظاہر کی، نہ جزیہ کی ادائیگی قبول کی۔ مسلمان ایک رات اور ایک دن مسلسل لڑے تھے، پھر انہوں نے بھاگتے رومیوں کا تعاقب کیا، پھر بیسان تک آئے تھے۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ شرابیل نے انہیں آرام دینے کے لیے فوری طور پر قلعے پر دھاوا نہ بولا، البتہ خود قلعے کے ارد گرد گھوڑے پر گھوم پھر کر دیکھتے رہے کہ دیوار کہیں سے کمزور ہے یا نہیں، یا کہیں سے سرنگ لگائی جا سکتی ہے۔ 7-8 روز گزر گئے۔ رومی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ مسلمان قلعے پر حلہ بولنے کی ہمت نہیں رکھتے، لیکن رومی سالار یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کی اپنی فوج کی ہمت ماند پڑی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی فوج کے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ وہ باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کر دے اور قلعے کی لڑائی کا فیصلہ قلعے سے باہر ہی ہو جائے۔ اگلے ہی روز قلعے کے تمام دروازے کھل گئے اور ہر دروازے سے رومی فوج رکے ہوئے سیلاب کی طرح نکلی۔ اس میں زیادہ تر سوار دستے تھے۔ انہوں نے طوفان کی مانند مسلمانوں پر حلہ بول دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ صورتحال غیر متوقع تھی۔ ان کی نفری بھی دشمن کے مقابلے میں کم تھی۔ پہلے تو ایسے لگتا تھا جیسے رومی مسلمانوں پر چھا گئے ہیں اور مسلمان سنبھل نہیں سکیں گے، لیکن سالار شرابیل عام سی قسم کے سالار نہیں تھے۔ انہوں نے دماغ کو حاضر رکھا اور قاصدوں کو دوڑا دوڑا کر اور خود بھی دوڑ دوڑ کر اپنے دستوں کو پیچھے ہٹنے کو کہا۔ مسلمانوں نے اس حکم پر فوری عمل کیا اور پیچھے ہٹنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی شرابیل نے بہت سے مجاہدین کو قلعے کے دروازوں کے قریب بھیج دیا۔ ان میں زیادہ تر تیر انداز تھے۔ ان کے لیے یہ حکم تھا کہ رومی واپس دروازوں کی طرف آئیں تو ان پر اتنی تیزی سے تیر پھینکے جائیں کہ وہ دروازوں سے دور رہیں۔ شرابیل اور ان کے کمانداروں نے اپنے دستوں کو محاصرے کی ترتیب سے میدان کی لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ وہ اتنا پیچھے ہٹ آئے تھے کہ رومی قلعے سے دور آ گئے۔ اب شرابیل نے اپنے انداز سے جوابی حملہ کیا۔ رومی اپنے حملے میں اتنے مگن تھے کہ وہ بکھرے رہے۔ مسلمانوں نے حملہ کیا تو رومی بے ترتیبی کی وجہ سے حملے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ وہ قلعے کی طرف دوڑے تو ادھر سے مسلمانوں کے تیروں نے انہیں گرانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی تیر اندازی بہت تیز اور مہلک تھی۔ رومیوں کا لڑنے کا جذبہ پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا، اب جذبہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ رومیوں کا جانی نقصان اتنا زیادہ تھا جسے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور شرابیل کی شرطیں ماننے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ انہوں نے جزیہ اور کچھ اور محصولات ادا کرنے کی شرط بھی قبول کر لی اور قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ فروری 635 کے آخری ہفتے میں بیسان مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس وقت ابو عبیدہ اور خالد فاحل کے شمالی علاقے میں پیش قدمی کر رہے تھے۔ انطاکیہ کے بڑے گرجے کا گھنٹا بج رہا تھا۔ یہ بہت بڑا گھنٹا تھا۔ اس کی آواز سارے شہر میں سنائی دیتی تھی۔ نور کے تڑکے کی خاموشی میں اس کی ڈن ڈناڈن اور زیادہ اونچی سنائی دے رہی تھی۔ یہ 635 کے مارچ کا مہینہ تھا۔ گرجے کا گھنٹا تو بجا ہی کرتا تھا اور لوگ اس کی آواز میں تقدس محسوس کرتے تھے۔ ان پر ایسا تاثر طاری ہو جاتا تھا
جو ان کی روحوں کو سرشار کر دیا کرتا تھا، مگر مارچ 635 کی ایک صبح اس گھنٹے کی مترنم آواز میں کچھ اور ہی تاثر تھا۔ اس تاثر میں مایوسی بھی تھی اور خوف بھی۔ اس گھنٹے کی آوازیں شہنشاہ ہرکل کے محل میں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ ہرکل سونے کی کوشش کر رہا تھا، یہ تو جاگنے کا وقت تھا، لیکن وہ ساری رات نہیں سویا تھا۔ محاذ کی خبریں اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ اس نے مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکنے اور انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے جو منصوبے بنائے تھے وہ بیکار ثابت ہو رہے تھے۔ مسلمان بڑے چلے آ رہے تھے۔ ہرکل راتوں کو جاگتا اور نئے سے نئے منصوبے بناتا تھا، لیکن اس کا ہر ارادہ اور ہر منصوبہ مسلمانوں کے گوڑوں کے سموں تلے روندا جاتا تھا۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی ایک ساتھ میں بیان کریں گے۔